جی السلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں، کیا حال ہیں؟ آپ سب کے خیریت سے ہوں گے؟ آج کا ہمارا ٹاپک ایک عام مزدور کے اوپر ہے۔ ہم آج مزدور کے اوپر بات کریں گے کیونکہ لیبر کی سیلری انہوں نے 37,500 کی ہے۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے جس کے اندر 37,500 کی لیبر کی ویجز کر دی۔ آج ہم اس کا 37,500 کا پوسٹ مارٹم کریں گے کہ 37,500 کیا لیبر جو ہے، جو مزدور آدمی ہے، اس کے لیے ایک اچھی سیلری ہے؟ کیا وہ گزارا کر سکتا ہے اس 37,500 میں جو انہوں نے 32,500 سے 37,500 کیا، 5,000 کا انکریز کیا ہے؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ابھی جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پٹرول کی پرائسز انہوں نے 8 روپے بڑھائی ہے، ٹھیک ہے، پر لیٹر۔ اور بجلی کے بلوں میں انکریز کیا ہے اماؤنٹ کہ 200 یونٹس سے 1 یونٹ بھی بڑھے گا تو 8,000 روپے بل چلا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی اسٹریٹجی، اس کی کیلکولیشن ایسی کر دی گئی ہے۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ حساب لگا لیں کہ ایک لیبر نے، جو ایک مزدور آدمی ہے، اس نے مزدوری کے لیے ہم اس کو گاڑی ریفر نہیں کرتے، موٹر سائیکل ہے اس کے پاس، اور اس نے سارا دن بھاگنا ہے، بھاگ دوڑ کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آن این ایوریج اگر ہم فیول نکالیں تو مہینے میں اس نے 26 دن کام کرنا ہے۔ 26 دن کا اس کا پر ڈے کا کوئی 576 روپے پٹرول لگ رہا ہے، 576 پوائنٹ کچھ پیسے، ٹھیک ہے، جو کہ مہینے کا اس کا 15,000 روپے کا فیول ہے۔ منیمم، ہم منیمم بیس پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میکسیمم بات نہیں کرتے۔ 15,000 روپے کا اس کا فیول ہے۔ اب اس کے اندر بجلی کا بل 200 سے 201 یونٹ یا اس طرح کا کوئی بل آ جاتا ہے اس کا، تو 8,000 روپے اس کا بجلی کا بل ہے۔ پانی جو اس نے گھر میں واسا کا کنیکشن لگوایا ہوا، پانی کا بل 500 روپے، لیٹس کنسیڈر کے 500 روپے، منیمم 500 روپے آتا ہے، بلکہ وہ اس سے زیادہ ہی ہوگا، ہم منیمم بیسس پہ بات کر رہے ہیں۔ گیس کا بل، اس کا گیس ویسے آتی تو ہے نہیں، آپ کو ایل پی جی سلنڈر بھروانے پڑتے، پورے مہینے کا 3,000 روپے کا خرچہ ہے، کیونکہ ہم لیبر کی بات کر رہے ہیں۔ بچوں کی فیس، 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں، 6,000 روپے بچوں کی اسکول کی فیس ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ٹوٹل بنتا ہے 15,000 پلس 8,000 پلس 500 پلس 3,000 پلس 6,000، 15,000 پٹرول، 8,000 روپیہ بجلی، 500 روپیہ پانی، 3,000 روپیہ گیس اور 6,000 روپیہ اسکول فیس، 32,500۔ ابھی اس کے اندر اور پیچھے بچتا ہے اس کے پاس صرف 5,000، وہ گروسری کہاں سے کرے گا؟ اپنے گھر کا راشن کہاں سے لے کے آئے گا؟ وہ اپنے گھر میں مہمانوں کے لیے بندوبست کیسے کرے گا؟ اس کے گھر میں اگر ماں ہے اور وہ بیمار ہے، اس کی بیوی ہے وہ بیمار ہے، اس کے بچے ہیں وہ بیمار ہیں، تو کہاں سے اس کی میڈیسن یا اس کو میڈیکل سروسز کہاں سے پرووائڈ کرے گا؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھ لیں، کیا نام ہے، کہ اس کی زندگی، اس کی خوشی غمی، کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، کسی کی شادی آ جاتی ہے، تو وہ اپنی کیا کنٹریبیوشن کرے گا؟ کہاں سے کنٹریبیوشن کرے گا؟ اور یہ جو مزدور لوگ ہوتے ہیں یہ ویسے بھی ادھار پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ آپ نے تو مزدور طبقہ مار دیا ہے۔ میری اپنی پاکستان کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک بڑی جسے کہتے ہیں شریفانہ ریکویسٹ ہے، التماس ہے کہ آپ لوگ کائنڈلی خیال کریں، اس ملک کے باسیوں کا خیال کریں۔ آپ اپنے ٹیکس اپنے بزنس اسٹریمز کے اوپر لگائیں، رادر دین آپ ان کے اوپر لگائی جائیں، ان کی بجلی مہنگی کریں۔ آپ بجلی چوروں کو پکڑیں کائنڈلی، آپ جو 2,000 3,000 یونٹ فری کرتے ہیں اس کو کم کرتے ہیں، اس کو 50% کم کرتے ہیں، سارے معاف نہ کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سارے ختم کر دیں کہ جس کو 2,000 یونٹ کی مراد مل رہی ہے اس کو 2,000 یونٹ سے بالکل ختم کر دیں، نہیں، آپ اس کو رہنے دیں، بٹ 50% ڈکلائن کر دیں، 1,000 یونٹ تو کم کریں، کم از کم 2,000 کے پیچھے آپ کے مور اور لیس جو چوری ہو رہی ہے بجلی کی پیداوار میں اس کو کنٹرول کریں۔ آپ پٹرول کیوں نہیں رشیا سے لیتے؟ آپ کیوں ایران کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ختم کرتے؟ آپ اپنا پٹرول کیوں نہیں نکالتے؟ آپ کے پاس سوئی گیس ختم ہو گئی بھی ہے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس سوئی گیس نہیں ہے، اور ایل پی جی کے لیے پروکیورمنٹ سٹارٹ کریں، سستی ایل پی جی لے کے آئیں، اس ایل پی جی کو جو گیس پائپ لائن بچھی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، آپ ایل پی جی پرووائڈ کریں اس گیس پائپ لائن سے لوگوں کو۔
تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ایسے نہیں ہوتا. آپ لوگوں نے کمر توڑ دی ہے غریبوں کی، 5,000 بڑھا کے آپ نے اس کے رہنے کا اس کو نہیں چھوڑا لائک. یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کے جس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ابھی آپ نے پچھلے دنوں ہماری جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ جی، ٹک ٹاک محنت سے بنتا ہے بھائی. میری بہن، میری بڑی چیف منسٹر پنجاب کی، آپ بہت محترم ہیں، محترمہ، ہمارے لیے بڑی عزیز ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے اور ہم نے بھی آپ کی عزت کرنی ہے. ٹھیک ہے، ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو غلط چیز پہ بتائیں اور اچھی چیز پہ اپریشیٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ ٹک ٹاک کی دنیا سے نکل آئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو 5 سال کے بچوں کو اسکول کی چھٹیوں کے بعد 5 سال تک کے بچوں کو دودھ دیں گے. عمران خان کہتا تھا کٹے دیں گے، آپ کہتے ہیں دودھ دیں گے. تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. آپ لوگ اس کو ایک اسٹریٹجیکل پلان کریں کہ ہم نے کس طریقے کار سے نکلنا ہے. ایک جگہ پہ پنجاب میں ہمارے مسئلے مسائل ہیں کہ ہماری بجلی چوری ہو رہی ہے، ہمارے بہت ساری جگہوں پہ مزدور طبقہ ختم ہو جا رہا ہے. ہم دودھ دیں گے، ٹک ٹاک محنت سے بن رہی ہے، اس کے لیے محنت لگتی ہے. دوسری طرف آپ چلے جائیں سندھ والی سائڈ پہ، تو جی کچے کے ڈاکو نہیں ہم سے کنٹرول ہو رہے، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کو قتل کر رہے ہیں سر عام. تیسری طرف چلے جائیں خیبر پختونخوا والی سائڈ پہ، اس کے اندر جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی اب میں جا کے خود بریکر آن کر دوں گا بجلی بند نہیں ہونی چاہیے. یار دس از ناٹ دا رائٹ وے. باسز ہیں آپ لوگ اس ملک کے، اللہ نے اگر آپ لوگوں کو عزت دی ہوئی ہے تو آپ لوگ اس عزت کو بچائیں. اس ملک کے لیے کیا کام کر رہے ہیں آپ لوگ کہ جب میں جاؤں گا اور جا کے بریکر آن کر دوں گا؟ یہ کوئی طریقہ کار ٹھیک ہے؟ یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. آپ لوگوں کے ایجنڈے آپ لوگوں کو بیٹھ کے حل کرنے ہیں، ادروائز آپ لوگ اپنے آپ کی ویلیو اس ملک میں زیرو کری جا رہے ہیں. کیونکہ ایک وقت آئے گا کہ آپ لوگوں کے پاس ووٹ لینے جائیں گے اور لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. میں آپ کو بڑی اچھی اور بڑی تلخ گراؤنڈ ریئلٹی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس ووٹ لینے جائیں گے، لوگ آپ کو بالکل ووٹ نہیں دیں گے. اس وقت سے ڈریں. میری ریکویسٹ ہے جماعت اسلامی سے، جے یو آئی سے، جتنی بھی ہمارے اسلامک بیس کے اوپر پارٹیز بنی ہوئی ہیں جو جماعت کے لیے کام کرتے ہیں، جو اسلام کے ایجنڈے کے اوپر کام کرتے ہیں، کائنڈلی آپ لوگ اس کے اوپر توجہ دیں. پروٹیسٹ کرنا اچھا طریقہ کار ہے، روڈیں بند کرنا اچھا طریقہ کار نہیں ہے. آج ہڑتال ہے پورے لاہور میں، آئی بلیو پورے پاکستان میں بھی ہوگی کہ بزنس بند کر دیں، یہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے. یہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے. جن حلقوں میں نے جن ایم این اے ایم پی او کو جتا کے بھیجا ہے، کائنڈلی آپ اپنے حلقے میں اس ایم پی ایم این اے کو پکڑیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کام کیا ہے. یہ بجلی کے بل کیوں مہنگے ہو رہے ہیں؟ یہ پٹرول کی پرائسز کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ ہمارے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ گیس کہاں ہے؟ پانی کہاں ہے؟ کیا ہم نے کوئی ڈیم کا پلان کیا آنے والے دنوں میں ہم کس طرح بجلی بنائیں گے؟ سولر کی پرائسنگ کے اوپر یہ مہنگی کری جا رہے ہیں کہ جی ہم سولر کی جتنی بھی پیداوار ہوگی اس پہ ٹیکس لگائیں گے. اب ایک بندہ سورج سے پیداوار کر کے واپڈا کو بجلی سپلائی کر رہا ہے اور اس کو بھی ٹیکس دینا پڑ رہا ہے، تو اس کو کیا فائدہ انویسٹمنٹ کرنے کا؟ کون کرے گا انویسٹمنٹ؟ کوئی نہیں کرے گا. تو میرے بھائیوں، اپنے حلقے کے ایم این اے، کوارڈینیٹر، ایم پی ایز، ان کو پکڑیں. پکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو گالم گلوچ کریں، بالکل نہیں کرنا. ان کو اللہ نے عزت دی ہوئی ہے. 5 سال کے لیے وہ ایم پی اے ہیں، 5 سال کے لیے وہ ایم این اے ہیں، 5 سال کے لیے وہ کوارڈینیٹر ہیں، 5 سال کے لیے وہ چیف منسٹر ہیں، 5 سال کے لیے وہ پرائم منسٹر ہیں، 5 سال کے لیے گورنر ہیں. جو بھی چیز اللہ نے دی ہوئی ہے، جس کو عزت، اس کو اللہ نے عزت دی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں. ٹھیک ہے، بٹ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگلے 5 سال دوبارہ آپ ان کو ووٹ دے کے بھیج دیں. آپ ان کی ساری کارکردگی دیکھیں، ڈیلی بیسس پہ ان سے فالو اپ لیں کہ آپ ہمارے لیے کیا کام کر رہے ہیں. آپ کو ہم نے اپنے حلقے سے جتایا ہے. ہمارے حلقے میں بجلی نہیں آتی، 1 گھنٹے بعد چلے جاتی ہے، 2 گھنٹے کے لیے پانی نہیں آتا. آپ کیا کریں؟ اور اگلے 5 سال بعد جب ووٹ لینے ہیں، بالکل ان کو ووٹ نہ دیں، بالکل ووٹ نہ دیں. نیا بندہ ٹرائی کریں، اپنے میں سے کھڑے کریں. آپ لوگوں کی بہت ساری برادریز ہیں جو حلقوں میں بیٹھی ہوئی ہیں. اپنی برادری میں سے کسی پڑھے لکھے بچے کو
کسی پڑھے لکھے آدمی کو، کسی پڑھے لکھے خاتون کو، کسی پڑھی لکھی میری بہن کو، بیٹی کو، اس کو کھڑا کریں، اس کو سپورٹ کریں، اور اس سے مورلی یہ چیز طے کر لیں کہ بیٹے جب آپ اسمبلی میں جاؤ گے تو آپ کا ٹک ٹاک دودھ بانٹیں گے، فلانا کریں گے، اس کے اوپر کام نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ہر بات ہمارے حلقے سے ریلیٹڈ ہوگی۔ جب ایم پی ایز ایم این اے اسپیسیفکلی اپنے حلقے کی بات کریں گے نا تو ملک ترقی کرے گا۔ ہمارے ایم پی اے ایم این اے اپنے حلقے کی بات ہی نہیں کرتے۔ اب سب سے زیادہ بڑی زیادتی والی بات یہ ہے کہ پنجاب کے ایم پی ایز ایم این اے بات کرتے ہیں کچے کے ڈاکوؤں کی، کراچی کے ایم پی ایز ایم این اے بات کرتے ہیں لاہور کی، اور کے پی کے ایم این اے ایم پی ایز بات کرتے ہیں لاہور کی بات کرتے ہیں کے پی کے کی بات کرتے ہیں بلوچستان کی بات کرتے ہیں بلتستان کی بات کرتے ہیں کشمیر کی۔ کوئی اپنے حلقے کی بات نہیں کرتا۔ بھائی اگر آپ این اے 130 سے جیتے ہیں نا، یا این اے 119 سے جیتے ہیں، یا این اے 121 سے جیتے ہیں، یا این اے 101 سے جیتے ہیں، یا این اے 1 سے جیتے ہیں، آپ جس بھی جگہ سے جیتے ہیں آپ کی رسپانسبلٹی آپ کا حلقہ ہے۔ آپ نے بات کرنی ہے، مشورہ دینا آپ ضرور دیں، بٹ آج تک کس نے اپنے حلقے کے بارے میں بات کی ہے جا کے اسمبلی میں؟ تو میرے عزیز ہم وطنوں، کوشش کریں کہ اپنے ان بندوں کو سپورٹ کریں جو اسپیسیفکلی آپ کے حلقے کی بات کریں، آپ کی ضروریات زندگی کی بات کریں۔ سندھ کے بندے کو کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ پنجاب میں پانی کا مسئلہ کیا ہے۔ پنجاب کے بندے کو کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ سندھ میں کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ کیا ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کو کبھی پتہ نہیں ہوگا کہ پی کے میں مسئلہ کیا ہے۔ کے پی کے کو لوگوں کو کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ بلتستان کا مسئلہ کیا ہے۔ بلتستان کے لوگوں کو کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ پنجاب کا مسئلہ کیا ہے، اور پنجاب کے لوگوں کو کبھی بھی پتہ نہیں ہوگا کہ کشمیر اور کوئٹہ کا مسئلہ یا بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی آپ اپنے اپنے خانوں میں جا کے بیٹھ جائیں، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے نا، آپ کو اپنے گھر کا زیادہ علم ہے رادر دین کسی پڑوسی کا، کسی رشتہ دار کا، کسی ہمسائے کا۔ جب آپ اپنا گھر نہیں ٹھیک کر سکتے نا تو آپ کسی کا گھر نہیں ٹھیک کر سکتے۔ تو عزیز میرے بھائیوں، میرے پولیٹیشنوں، میرے ملک کے باسیوں، تھوڑا جاگو، اپنے ملک کے لیے کام کرو، اپنے ایم پی ایز ایم این اے سے پوچھو، تمیز کے دائرے میں، بدتمیزی نہیں کرنی کسی سے۔ دیکھیں تمیز آپ کا گھر، آپ کا اخلاق، آپ کی نسل، آپ کا بولنا، آپ کی تربیت ثابت کرتا ہے۔ تو تربیت پہ نو کمپرومائز۔ کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، اگنور، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جو گالی دیتا ہے جیسا کہتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کا فیصلہ ہے تو آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میرے عزیز ہم وطنوں، اگر یہ 5 سال کے اندر کارکردگی نہیں پوری کرتے نا، آپ لوگوں کے مسئلے مسائل نہیں پورے کرتے، تو بھائی آپ اپنے اپنے برادری میں سے جو جس حلقے میں بیٹھے ہیں، اب گجرانوالہ میں بہت سارے لوگ ہیں، شیخوپورہ میں، ننکانہ میں برادریز بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ فیصل آباد میں، لاہور میں لوگ برادری کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو برادری کے اکارڈنگ جو ایک حلقے میں سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ ان کو کھڑا کریں اپنی برادری میں سے کہ یار آپ آئیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہماری بیٹی ہیں، آپ ہماری بہن ہیں، آپ ہماری ماں ہیں، آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، بٹ ٹارگٹ ایجنڈا یہ ہے کہ آپ نے ان پوائنٹس پہ کام کرنا ہے۔ 5 سال کا ٹینیور ہم آپ کو دیں گے، 5 سال فل سپورٹ کریں گے آپ کو، بٹ 5 سال بعد ہم دوبارہ بیٹھیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے ان کارکردگی میں سے کیا 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 ہے۔ بٹ اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ آپ 5 سال بالکل کھڈے میں جا کے بیٹھ جائیں، اپنے کمروں سے باہر ہی نہ نکلیں۔ آپ نے ڈیلی بیسس پہ اس کا ایجنڈا طے کرنا ہے کہ بھائی یہ 6 مہینے کا ٹارگٹ ہے، یہ سال کا ٹارگٹ ہے، یہ 1.5 سال کا ٹارگٹ ہے، یہ 2 سال کا ٹارگٹ ہے، یہ 2.5 سال کا ٹارگٹ ہے، یہ 3 سال کا ٹارگٹ ہے، یہ 3.5 سال، یہ 4 سال، یہ 5 سال، ٹھیک ہے؟ یہ طے کر لینا ہو۔ ہر 6 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، کوارٹر وائز، سیمی اینولی آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے پوچھیں۔ دس از دا رائٹ وے، کہ وہ اپنے حلقے کو بتا رہے ہوں کہ ہم نے اپنے حلقے کے لیے اتنی قانون سازی کی ہے، اتنے فنڈز لیے ہیں، اس فنڈ سے ہم نے یہ بنایا ہے، اتنے بچے اسکول میں فری کیے ہیں، اتنی یتیم بیوائیں، یتیم بچے،
اب مسکین لوگ، ان سب کے لیے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ ایک پیرامیٹر طے نہیں کریں گے، ایک چیز کو پلان آؤٹ نہیں کریں گے، آپ لوگ آگے ترقی نہیں کریں گے. ہم پوچھتے نہیں ہیں وہ ٹک ٹاک کیسے بنتی ہے، جی محنت سے بنتی ہے. میں جا کے بریکر آن کر دوں گا. چیف منسٹر خیبر پختونخوا، جو پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ یہ کہتے ہیں جو سندھ والے ہیں ان سے کچے کے ڈاکو نہیں کنٹرول ہو رہے، جو بلوچستان والے ہیں وہ معاملات الگ چل رہے ہیں، جو گلگت بلتستان والے ہیں وہ معاملات الگ چل رہے ہیں. خدا کی قسم اللہ نے اس ملک کے اندر ہر نسل کے لوگوں کو بڑی قابلیت دی ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم راجپوت ہیں یا ہم گجر ہیں یا ہم خان ہیں یا ہم سید ہیں یا ہم فلانا ہیں، ہم ڈنگنا ہیں، ہم سرائکی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم پنجابی. نہیں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد پاکستانی ہیں. اور اللہ نے ہم لوگوں کے اندر ویسے ہی حسن اخلاق بہت بہترین رکھا ہے. ہر قبیلے کا لوگ، ہر برادری کا بندہ ہر بندے کی عزت کرتا ہے. یہ سب سے بڑا اللہ نے ایک بہترین چیز ڈیولپ کر کے دی ہوئی ہے اس پاکستان کو. ہم نے خود سے سوچنا ہے. ہم نے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو پڑھی لکھی میری بہنیں ہیں، جو پڑھی لکھی مائیں ہیں، جو پڑھی لکھی بیٹیاں ہیں، ان سب نے سوچنا ہے اس ملک کے لیے کہ اس ملک کو ترقی پہ لانے کے لیے ہم نے اپنا کیا کردار ادا کرنا ہے. جب آپ اپنے ایم پی ایز، ایم این ایز، کوآرڈینیٹر، سینیٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر قانون، فلانا ڈھنگنا جتنے لوگ ہیں ان سے پوچھنا شروع کریں گے ایک رسپیکٹو مینر سے، آپ لوگ سیکھنا شروع کریں گے. اور ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہوئے ڈریں گے، اپنا فیس دکھاتے ہوئے ڈریں گے. اس لیے نہیں کہ آپ گالیاں دیتے ہیں، نہ، اس لیے بھی نہیں کہ یار یہ جوتیاں ماریں گے یا کچھ ایسی حرکت کریں گے، نازیبا حرکتیں کریں گے، انک پھینکیں گے. نہ، وہ اس لیے ڈریں گے کہ یار یہ ہمیں ووٹ ہی نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہم نے جو باتیں کیں وہ باتیں ہم پوری نہیں کر سکے. تو آپ لوگ ایک دوسرے کا خیال کریں، اس ملک کے لیے کام کریں. آج کے لیے اتنی میری بات اگر آپ لوگوں کو انڈرسٹینڈ ہو جاتی ہے کہ ہم نے ایم پی ایز، ایم این ایز، جتنے بھی لوگ ہیں جو اس وقت سیاسی پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گورنمنٹ سرکاری پوزیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی ڈی سی ہے، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، صرف پولیٹیکل نہیں، ایڈمنسٹریٹرز بھی جو بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بھی تمیز سے بات کریں. جتنے لوگ ہیں، پولیس ہے، پولیس کا ادارہ ہے، آرمی کا ادارہ ہے، سول ادارہ ہے، سیکٹریٹ ہے، عدالت ہے، وکیل ہیں، پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، جماعت کے لوگ ہیں، مسجد کے لوگ ہیں، جو بھی لوگ ہیں، آپ نے ان سے تمیز سے بات کرنی. تمیز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم ایک بندے کو رسپیکٹ دیں گے، وہ ان ریٹرن رسپیکٹ نہیں دے گا نا تو وہ اپنے ساتھ زیادتی کرے گا. آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، وہ اپنا اخلاق بتا رہا ہوگا آپ کو، آپ کا اخلاق خراب نہیں کرے گا. وہ اپنی تربیت بتا رہا ہوگا آپ کو، آپ کی تربیت خراب نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنی تربیت کو اپنے ذہن کے اکارڈنگ چلائیں، تمیز سے پوچھیں. 5 سال دیے ہیں، چپ کر کے کمروں میں نہ بیٹھیں، ان سے فالو اپ لیں کہ آپ نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کام کیا ہے. شادیوں بیاہوں پہ، فوتگیوں پہ ایم این ایز، ایم پی ایز کو بلانے سے بہت بہتر ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. وہ نہ آئے شادیوں پہ، نہ آئے فوتگیوں پہ، صرف ان سے پوچھیں کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ ڈال کے بھیجا ہے اسمبلی میں، آپ نے اس حلقے سے ریلیٹڈ کیا کام کیا ہے. آپ نے ہمارے لیے، ہمارے حلقے میں اتنے ووٹر ہیں، ان ووٹروں میں سے اتنی بیوائیں ہیں، گھر ہیں، اتنے یتیم بچے ہیں، کیا کیا ان کے لیے. ہمارے بجلی کے بل، مزدور اتنا طبقہ، اس کے لیے کیا کیا آپ لوگوں نے. تو اس کو سوچیں میرے بھائیوں. باقی پاکستان زندہ